اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیارے آقا رب کائنات نے، اس مولا نے ہمیں بہترین آپ کی سیرت کے ذریعے دین کی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، اور یہ ایسا پیارا دین ہے کہ اگر آپ پہلے ادیان آج کل جو دنیا میں موجود ہے انہیں دیکھیں تو ان میں جو ان کے دین پر چلنے والا ہے، دین کی معراج اسے سمجھا گیا ہے جو بالکل دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ ہندوازم کو دیکھ لیں، اس میں ان کے جو سادھو ہیں اس کو بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے جو اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو اذیتیں تکالیف دیتا ہے، یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جان کو تکالیف میں ڈالتا ہے، غیر ضروری مشقت میں ڈالتا ہے، جسے عام معنی میں ہم ظلم کہتے ہیں۔ اس کی جو معراج پر پہنچا اسے بڑا باکمال سمجھا جاتا ہے، ان کے مذہب میں اسے بڑا نامور سمجھا جاتا ہے۔ ایسے عیسائیت کو دیکھ لیں، اس میں ان کے دین کا جو بڑا نامور شخص ہے، راہب جو ہے، یعنی جو دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اپنی ازدواجی زندگی کی طرف سوچتا بھی نہیں، تو جو اس میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اس کو وہ باکمال سمجھتے ہیں۔ لیکن دین اسلام نے یہ معیار رب تعالیٰ کے معبود ہونے کے قرار نہیں دیے۔ دنیا بھی رکھ سکتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کا استعمال کرتے ہوئے جو رب کی رضا پر چلتا ہے اس کو دین اسلام میں باکمال سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے دنیا میں رہنا، ایک ہے دنیا کو اپنے اندر سما لینا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور یہ دنیا کی حیثیت، دنیا کو استعمال تو کرنا ہے لیکن دنیا کو دل میں حیثیت کیا دینی ہے؟ دنیا کا ایک مومن کے دل میں مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن شداد روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کو سمجھنے مثال دینے کے لیے یہ نہیں کہ یہی حیثیت ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا ایسے کہ جو اپنا ایک انگلی نا سمندر میں ڈالے اور سمندر سے باہر نکال کر اس پر نظر کرے، اس پر کتنا پانی آیا ہے۔ یعنی آخرت ایک سمندر ہے، اور آخرت حقیقی آخرت تو ناممکن ہے، یہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سمندر کا تو ہم پھر حساب کر دیتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا وہاں پر اس کی انتہا ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے کتنا دینا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے رسول نے فرمایا یہ سمجھ لو کہ آخرت ایک سمندر ہے جو دنیا میں بھی عام آدمی نہیں اسے اپنی پیمائش میں لا سکتا، گنتی میں لا سکتا۔ اس میں ایک انگلی ڈال کر باہر نکالو، جو تری انگلی پر آتی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ بھی کچھ نہیں ہے جو اللہ نے مومن کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں جنہیں ہم بڑی نعمت سمجھتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مومن کے لیے اصل نعمت آخرت ہے، اصل اس کا مقصود آخرت ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان
صحابہ کا تو کیا ہی کہنے ہیں، جن کو پڑھانے والے سمجھانے والے محمد مصطفیٰ، ان کی قسمت، ان کے مقدر پر تو نازا کیا جا سکتا ہے، رش کیا جا سکتا ہے. کتنے خوش قسمت تھے کہ ایسا استاد ملا تھا، ایسا معلم ملا تھا جس کا ایک ایک لفظ سونا دنیا کا سارا لے آئے اس کا مول نہیں بن سکتے، اور ایک ایک لفظ ایسی ایسی تاثیر رکھتا تھا کہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی. کیا خوبصورت مثال دی. فرمایا دنیا کو سمجھنے میں ایسے سمجھو. سمجھانے کی ایک گزر ہوا، ایک پیڑ کا مردہ بچہ مرا ہوا دیکھا. صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی اس کا خریدار ہے جو 1 درہم میں خرید لے؟ اب مردہ بھی ہو، کتنے دل کا ہوگا. ہمارے دروازے پر کوئی پھینک دے نا مردار، اس کی بدبو سے ہم پیسے دے کر اٹھواتے ہیں. خریدار تو بنتا ہی کوئی نہیں. 2 دن مردہ پڑا رہے، اتنا تعفن ہوتا ہے کہ انسان منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو اٹھا کر لے کے. اٹھانے والا بھی نخرے کرتا ہے، یار یہ گن میں نہیں اٹھاتا، کیونکہ مردار کون اٹھاتا ہے. فرمایا اس کا کوئی درہم کا خریدار ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسے کون درہم میں خریدے گا؟ ایکم یحب ان ھذا لہو بدرہم، کہ یہ جو ہے نا 1 درہم کے بدلے یہ اس کا ہو جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو 1 درہم کے بدلے کون خرید کو پسند کرے گا، کوئی نہیں اس کا خریدار. فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، دنیا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی کم تر ہے اس کی حیثیت. یہ ساری دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی حیثیت نہیں جتنی اس مردار کی حیثیت ہے، جس کے لیے ہم دنیا دنیا کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں. خون کے رشتے ہم بھول جاتے ہیں، تعلقات بھول جاتے ہیں. اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جو عرض کر رہا تھا یہ حیثیت دنیا ہے کیا؟ مسلمان کو یہ نہیں کہ دنیا کے استعمال کی مانت ہے، استعمال بھی کرنی ہے، اس سے خیر بھی لینا ہے. اور اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت پیر رومی نے دی ہے. کہا دنیا میں رہنا ہے، استعمال کرنا ہے، اس کی مثال کیسے سمجھائی جائے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، آب در کشتی ہلا کے کشتی آسی ہے. اس کی مثال یہ سمجھ لو نا، پانی ہے نا، پانی کی مثال ایسے ہے اس کے اوپر کشتی تیر رہی ہو تو یہ کشتی کا محافظ ہوتا ہے، کشتی کو منزل تک پہنچانے کا باعث ہوتا ہے. آپ در کشتی ہلا کے کشتی آپ اندر زیر کشتی پشتی آسی، یہ کشتی کو چلاتا ہے، مسافر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، لیکن تبھی تک ہے جب تک یہ کشتی کے نیچے رہے. اگر یہ کشتی کے اندر آ جائے پھر یہ فائدہ مند نہیں ہے، ہلاکت کا باعث ہے. تو فرمائے یہ دل اور دنیا کی مثال یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے جب تک پاؤں کے نیچے ہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر اسے دل میں بسا لیا تو پھر یہ دل کو ہلاک کر دے گا، پھر انسان کو برباد کر دے گا. یہ نعمتیں جو ہے نا، یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، دل میں نہیں بسانا. اور مثال دی دنیا ہو، اگر دیکھنی ہو نا دنیا تھی اور کمال کی دنیا تھی لیکن دل میں نہیں تھی، تو حضرت سلیمان کو دیکھو کہ اللہ نے کتنی دنیا دی تھی، کیا کیا نعمتیں تھی. دنیا کی حکومت تھی، اس کی مثال نہیں ملتی. ایسی حکومت، طاقت والی حکومت کہ ہواؤں کو آرڈر ہو رہے ہیں، دربار میں ہر مخلوق آ کر اپنی وفاداری کا یقین دلا رہی ہے، ہر ایک پر حکومت ہے، جن بتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن یہ دنیا دل میں نہیں تھی. اللہ نے دل میں اپنی یادیں رکھی. تو وہ لوگ فرمایا مولانا روم نے کہ اگر بننا ہے تو پھر ایسا بن، دنیا ساری ہو پاس لیکن دل میں نہ ہو
استعمال کے لیے ہو. تو یہ ایک مومن کے لیے ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کو استعمال کرتا ہے، دنیا کو دل میں نہیں بساتا تو کامیاب ہے. اگر یہ دل میں آ جاتی ہے، دل میں کیسے آتی ہے؟ اگر یہ جاری ہو نا تو اس کا غم لگ جائے، دنیا کا غم لگ جائے، انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، تعلقات دنیا کے لیے چھوڑ دے تو یہ دل میں آ گئی. آئیے اللہ نے نعمتیں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ اللہ کی بات. ایک مومن کے پاس امانت ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی. جس وقت کوئی امانت رکھ کے جائے نا تو بڑا محفوظ کر کے سے رکھا جاتا ہے. ایک جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کو تکلیف نہیں دینی، اسے ہلاک نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ مسلمان کو فرمایا اسے کھانا بھی دینا ہے، اس کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. اسے گرمی سردی میں، گرمی سردیوں میں گرمی سے بچانا ہے، سردیوں میں سردیوں سے محفوظ رکھنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی امانت ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے اللہ کو بھول جائے. اللہ کی امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کو بھول گیا ہے تو پھر انسان کی علاقت کے لیے اور کیا چاہیے. تو باقی مذاہب کے معاملات اور ہیں. اسلام میں بڑا میانہ روی والا ہمیں مذہب اور بڑا انداز عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت کے ساتھ یہ نہیں کہ دنیا پہ ایسا چھوڑے کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال دے. یہ دنیا چھوڑنا نہیں ہے. یہ اللہ کا اگر جسم کو اس انداز سے تکالیف دینا شروع کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہے. یہ تکلیف غیر ضروری نہیں کہ صبح اٹھا ہے، ٹھنڈ ہے، وضو کرتا ہے، یہ تو ضرورت ہے. لیکن ضرورت نہیں ہے ویسے تکالیف دے رہا ہے تو یہ ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس تکلیف سے رب تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہو. تو میں یاد کرتا رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں یہ مومن کی کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. جیسے وہ مردہ بچہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں اور انسان کے دل میں یہ رنج و غم بھی آتا ہے کہ کافروں کو بڑا مل گیا اور ہمیں کم مل رہا ہے. تو ہمارے اور کافروں کے معاملات میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا یہ سمجھے کہ قید ہے، وہ تو انتظار میں کب اس قید سے رہائی ملے گی، میں آخرت کی نعمتوں میں چلا جاؤں گا. اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت الکافر، جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اس کے لیے اصل میں یہ جنت ہے. کیونکہ آخرت میں جائے گا تو وہاں تو اسے جہنم کی سزائیں ملتی ہے. یہاں جتنی بھی مشقت کافر کے لیے ہو جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کافر بھی پریشان ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو آگ میں جلنا ہے، یہاں تو تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. اور مومن چاہے جتنا بھی خوش ہو آخرت کے مقابلے میں خوشی کچھ بھی نہیں ہے. یہی سمجھ لینا. رسول اللہ نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. آپ جیسا میرے جیسا چلا جائے نا، ہمیں 3rd کلاس ملتا ہے جیل میں. مالدار نے 2nd کلاس، بہت مالدار ہو تو A کلاس، 1st کلاس، بہترین جیل خانہ ہے. لیکن وہ بھی جتن کر رہا ہوتا ہے مجھے باہر نکال. قید خانے میں رہنا کوئی نہیں چاہتا ہے، جتنی سہولت والا بھی ہو وہ آزادی چاہتا ہے. جتنی نعمتیں بھی دنیا میں کسی کو مل جائے، ساری دنیا کی حکومت بھی مل جائے، پھر بھی یہ سمجھے کہ اس کے مقابلے میں قید خانہ ہے جو اللہ نے آگے ہمیں عطا کرنا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا مومن کی اصل منزل جو ہے، جس کی طرف اس کا سارا فوکس ہوتا ہے، وہ آخرت ہے. کہ میں نے آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے، آخرت میں میرے معاملات کیسے بنے. اور پھر یہ جو دنیا میں، بلکہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، یہ دنیا کا رب تعالی منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ رسول
اللہ وہاں پر اس دور میں بھی ایسے تھے اور یہ آج بھی ایسے ہیں. یہ تو خاص ان لوگوں کے بارے میں بیان ہوا. فرمایا کہ جب انہیں فین اعطوا منہا کہ رسول اللہ جب سرکار تقسیم کرتے نا اگر ان منافقوں کو مل جاتا تو بڑے خوش ہوتے. اگر کسی دن نہیں ملتا تو اس پر ناراض ہو جاتے تھے. اور یہی حال آج دنیا دار کا ہے. اگر نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، انعام ہے، رزق کی فراوانی ہے تو پھر خوش ہیں، پھر رب کے ساتھ بڑا راضی ہے. لیکن اگر ان میں کمی آ جاتی ہے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، پھر گلے شروع کر دیں پر اللہ نے کیوں ڈال دیا، میں صرف جان میں کیوں آ گیا ہوں. کہا یہ پھر ایمان نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا تعیسہ آدمی ہلاک ہو جائے. کون؟ عبد الدینار، جو سونے کا بندہ ہے. عبد الدرہم جو چاندی، یعنی جو سونے چاندی کے ساتھ دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے. سونا چاندی اس کی زندگی بن گئی ہے، کپڑے اس کی زندگی بن گئے ہیں، ہر وقت انہی کی باتیں، یہی اس کے ذہن میں سمایا ہوا ہے. وہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جاتا ہے تو راضی ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اگر نہیں ملتا، وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اگر اسے وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو ناراض ہو جاتا ہے. فرمایا خوش نصیب ہے وہ، مبارکباد ہے اسے. اس مجاہد کی مثال دی، ہر مومن کی مثال ہے. مومن کی ساری زندگی جہاد میں ہے. فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه. اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے، یعنی اس پر کنٹرول کر رکھا ہے. جس چیز کا آرڈر ملا ہوگا، دائیں موڑنے کا آرڈر ہے دائیں موڑتا ہے، بائیں موڑنے کا آرڈر ہے. یہ بے لگام نہیں ہے. مومن کی اصل زندگی کیا ہے؟ کسے لگام ڈال رکھنی ہے. اور لگام کس کی ہے؟ وہ شریعت کی ہے. کہ جہاں شریعت نے مڑنے کا کہا مڑنا ہے، چلنے کا کہا چلنا ہے، رکنے کا کہا رکنا ہے. فرمایا اس نے لگاموں تھام رکھی ہیں. اشعث رأس، اس کے بال جو ہیں وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں. مغبرۃ قدماہ، اس کے پاؤں جو ہے گرد آلود ہے، یعنی پرواہ ہی کوئی نہیں، اسے لگا ہوا ہے. فرمایا ان کان فی حراست، اگر اسے چوکیداری کی ڈیوٹی لگی ہے تو چوکیدار بن کر کھڑا ہے. وَإِن كَانَ فِي سَاقَةٍ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اسے لشکر سے پیچھے رہنے کی ڈیوٹی لگی ہے تو اس ڈیوٹی پر کھڑا ہے. اور فرمایا وَإِنِ اسْتَأْذَنَ، اور اس کو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں، حیثیت دی دیتے ہیں، اگر کسی چیز کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت ہی نہیں دیتے. وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی حیثیت ان کے سامنے یہ ہے کہ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کرتے. یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ اتنا کمزور ہے کہ جس کی بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں سمجھی جاتی. لیکن ہے وہ عند اللہ اور عند رسول کس مقام و مرتبہ میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہو اسے جس نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے. بغیر کچھ نہیں ہے، جس ڈیوٹی لگی ہے ملتا ہے، یعنی انعام و اکرام ہے تو استعمال کر رہے. نہیں ملے تو گلا کوئی نہیں. رب دے رہا ہے تو اس کی رضا پر راضی ہے. اگر کمی ہے تو وہ گلا نہیں کرتا کہ یہ کمی تو پھر بھی اللہ کی پیروی میں ہے، اس کی اتباع میں ہے. اس نے جو راہ رکھی ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، اور وہی اسی انداز سے چلتا جا رہا ہے. اسے بے لگام نہیں چھوڑ رکھا. اور یہ ہر انسان نے، یہ صرف مجاہد کی بات نہیں ہے کہ اس نے یہ لگامیں تھام کے رکھی ہے، ہر مومن نے تھام کے رکھی ہے. اور یہی اصل کامیاب لوگ ہیں، یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں. ہم صحابہ کو دیکھیں نا،
وہ صحابہ کرام کتنی کتنی انعام والی زندگیاں تھیں، بلکہ کئی صحابہ پہلی زندگی میں ایسے تھے کہ جو جوڑا ایک مرتبہ پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنے انعام تھے ظاہری لحاظ سے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو پھر ان کی زندگی کے انداز ہی کچھ اور تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی زندگیاں دیکھیں، کتنے کتنے بڑے تاجر تھے، کتنا مال تھا، لیکن پھر اس انداز سے زندگیاں گزاری کہ ایک عام مزدور کا کھانا پینا ان کے برابر ہوا کرتا۔ اس انداز سے رب تعالیٰ کے محبوب کی پیروی کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر دنیا و آخرت کی بشارتیں ہیں، جن کے لیے ہے پھر آخرت میں غم زدہ نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پھر آخرت میں دنیا میں تو ہے مشکلات بظاہر، لیکن ان مشکلات کو انہوں نے آخرت کے لیے سودا کر دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کی دنیا میں تکالیف ہوتی ہے نا، یہ تکالیف پر وہ راضی رہتا ہے تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعد یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، مسلمان بھی ہیں، ہم پر ہی کیوں مشقتیں ہیں؟ کافروں پر تو کوئی مشقتیں نہیں، وہ تو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں، وہ تو انعام و اکرام میں ہیں، اور ہم مومن ہو کر تکالیف میں ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کافر جو اچھا کام کرتا ہے نا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملتا، اسے دنیا میں ملتا ہے۔ یعنی وہ جو ایسے کام کرتا ہے جو خیر کے ہوتے ہیں، اچھے کام ہیں، ان کا بدلہ اسے دنیا میں مل رہا ہوتا ہے، آخرت میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور مومن جو ہے اسے دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے، اور اصل جزا اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ اور بعد دنیا میں جو تکالیف دے رہا ہے، یہ تکالیف بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر اس تکلیف کے بدلے آخرت کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ آخرت میں ایک دن کی تکلیف زندگی بھر کی تکالیف سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو کہیں تنگی کہیں کمی ہے نا، اس پر جو راضی ہو جاتا ہے، زبان سے کلمہ کفریہ نہیں کہتا تو سمجھے میرے ساتھ بھلا ہو گیا ہے، میرے اوپر یہ مشقت آئی ہے، اس مشقت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میری کوتاہیوں سے درگزر کر دیا، میں نے یہ جو بیماری کاٹی، اس بیماری کے عوض اللہ نے آخرت میں میرے لیے درجات رکھ دیے، تو انسان ہمیشہ یہ مانتا رہے میری ساری زندگی یہ گزر جائے، اللہ آخرت میں مجھے نجات عطا کر دے۔ یہ اصل اسلامی زندگی کا تصور ہے، یہ اصل اسلام اور ایک مسلمان کی سوچ و فکر ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتا، دنیا کو دل میں نہیں بساتا۔ جو دنیا کو دل میں نہیں بساتا اس کا دل پھر پاک رہتا ہے، اس کا دل پھر تیرتا رہتا ہے۔ جو دنیا دل میں لے آتا ہے پھر وہ ڈوب جاتا ہے، وہ غرق آب ہو جاتا ہے، وہ پھر نجات میں نہیں رہتا۔ جی مولانا روم نے فرمایا کہ آب در کشتی ہلاکے کشتی اس، آب اندر زیر کشتی پشتی اس، کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے اس کا محافظ ہے، اس کو منزل تک پہنچانے کا باعث ہے، مسافروں کی زندگی کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر کشتی کے پہیے میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر آ جائے، یہ پھر سب کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے دلوں کا ہے، اگر ہم نے دل میں دنیا بسا لی تو یہ دنیا ایسے پھر بسے گی کہ دل کو ایمان سے خالی کر دے گی، ہماری تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اسے اتنی حیثیت دیں جتنی پاؤں کے نیچے رہنے والی چیزوں کی ہے، تو پھر انسان کامیاب رہتا ہے۔ پھر انسان دنیا کے دور ہونے سے، بلکہ بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی، جو دنیا میں وہ لوگ ہیں جو کامل ہیں، وہ دنیا سے ایسے منہ موڑتے ہیں کہ پھر دنیا کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ آپ دیکھ اللہ کے جتنے نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ دیا، دنیا کو حقیر سمجھا، ساری دنیا کے پیچھے چل رہی ہے، دنیا پیچھے ہر قسم کی چیز، لیکن جو دنیا کے پیچھے لگا ہے، چاہے
جتنا بھی مالدار ہو دنیا اسے بگا رہی ہے، اپنے پیچھے اور بگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جن کے دل میں دنیا نہیں بستی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دل لگانے سے محفوظ رکھا، اور ان لوگوں میں رکھے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو اپنے رب اور اب اس کے محبوب کی یادوں سے مزین رکھا، وہ نور دلوں میں سینوں میں ہمیشہ انہوں نے بسائے رکھے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نجات کا ہمیں ذریعہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا